السلام علیکم. کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں حمید انور، اور آج کا جو ٹاپک ہے یقیناً دو بہت اہم ایشو پر بات کریں گے. آج بھارتی جارحیت ہم نے دیکھا کہ اس وقت عروج پر ہے، اور اس میں کوئی بھی کمی نہیں آ رہی. کشمیریوں کا جو رائٹس تھے، جو ان کے حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہ بھی سلب کر لیے گئے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں گزشتہ روز ہم نے بات کی تھی VGDs کو ٹرین کرنے کی، جس میں RSS کے کارکنان بھی بہت زیادہ شامل ہیں، اور پھر انڈیا اس کے پیچھے کیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ جو ٹریننگز ہیں اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں، کیا اچیومنٹس ہو سکتی ہیں جو کہ وہ اچیو کرنا چاہتا ہے. بہرحال جی اس پر بھی ہم نے بات کی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پلوامہ اور خاص طور پر گندربل کا علاقے ہیں جہاں پروٹیسٹ بھی سامنے آئے ہیں. کشمیریوں کے جو رائٹس ہیں وہ مسلسل ان رائٹس پر بات نہیں کی جا رہی، اور ان کے رائٹس ان سے واپس لیے جا رہے ہیں. بہرحال جی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ٹاپک جس پر ہم آج بات کریں گے کہ بھارت کا جو دہشت گردانہ رویہ ہے، جو کہ سکھ برادری کے ساتھ ہم نے دیکھا کئی دہائیوں کے ساتھ وہ سکھ کمیونٹی کو استعمال تو کر لیتے ہیں، اپنی افواج میں بھی انہوں نے ان کو حصہ دے رکھا ہے، شامل ضرور کرتے ہیں بارڈرز کے اوپر، لیکن جب ان کے رائٹس کی باری آتی ہے تو انہیں یا تو مروا دیا جاتا ہے یا خاموش کرا دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے، خاص طور پر وہاں جو مائنورٹیز ہیں، اور پھر ایک بڑی مسلم پاپولیشن جن جو انڈیا میں رہتی ہے، وہاں اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان کے رائٹس کی بھی بات نہیں کی جاتی. تو یہ تمام تر جو ٹاپکس ہیں آج ان پر بات کریں گے. BJP کا جس طرح ایجنڈا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ دہشت گردانہ رویہ اختیار کیے ہوئے دنیا پوری جانتی ہے کہ ایک طویل تاریخ ہے اس کے پیچھے. جس طرح RSS کی آئیڈیالوجی اور ہندتوا کا جو آئیڈیالوجی ہے جس پر یہ سارا پورا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سردار بابر عباسی صاحب، پولیٹیکل اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. سر ویلکم ٹو دی شو، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ساتھ ساتھ تشریف فرمائیں نورین شمس، جرنلسٹ ہیں. نورین آپ کا بھی بہت شکریہ. اور کچھ دیگر معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فون لائن پر، ان سے بھی بات کریں گے. سردار صاحب، سب سے پہلے جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو ایکٹیویٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں اس وقت، چونکہ پاکستان کو ایک فتح حاصل کی ہے، پاکستان نے ایک مارکہ ایسا دیا، انڈیا کو جواب دیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ بھارت پر ایک زلزلے کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اس کے بعد ایک خاموشی ہوتی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندر کچھ نہ کچھ پکایا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالیے گا، خاص طور پہ جو مقبوضہ کشمیر کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ہمارے صاحب. دیکھیں، جس طرح آپ نے ایک بات بتائی ہے، دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بالکل بڑے پیمانے کے طور پہ یہ ان کی جو ایک قسم کی جو ناکامیاب ہونے والی سازشیں وہ کر رہے ہیں وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ. ان کے جو حق ہیں اس وقت زیادہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم جو اندرونی طور پر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح راؤ کے لوگ سارے وہاں پہ جمع ہو کے ان مسلمان ہمارے بہن بھائیوں کو پریشرائز کر رہے ہیں. پریشرائز سے مطلب یہ کہ ان کو تاکہ جو ویژن ہے اس سے ہٹیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو جو اس وقت جو پاکستان نے کیا ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ اس کی کئی نسلیں تک بھی وہ نہیں بھولے. بالکل ایسے ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو بہت جلدی جو ہے نا سبق دوبارہ ملے گا. لیکن اس کو جو خطرہ اندر سے لگ رہا ہے کہ وہ مین مئی جو ہے نا وہ ہمارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت، تو وہ اس کو دبانے کے لیے ان کے ساتھ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں کہ پراپرٹیز تو پرانا وقت ہو گیا، قبضے کیے جا رہے ہیں. اب جہاں پہ لوگ روزگار کر رہے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے روزگار ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر کچروں کے ڈھیر لگا رہے ہیں. یعنی ان کو اذیتیں دینے والی بات ہو رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گرد جس کو مودی کہتے ہیں، بیسک وہ دہشت گرد آدمی ہے. پتہ نہیں وہ کیسے انڈیا والوں کا وزیر اعظم بن گیا، بیسک وہ دہشت گردی تھا پہلے سے ہی. جی بالکل، ہم سب کے سامنے ہے. اب بھی وہ اسی دہشت گردیوں کی طرح جو وہ چیزیں کر رہا ہے. بات رہی جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کی بھی آواز کو دبائی جا رہی ہے، اور 2 نمبر قسم کے مسلمانوں کو اوپر لا کے ان سے بیانات کرائے جا رہے ہیں کہ جی انڈیا ہمارے ساتھ. جو کچھ انڈیا کا رویہ ہے وہ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن انشاءاللہ مجھے اتنا اللہ سے ضرور امید ہے کہ مقبوضہ کشمیر بہت جلد ہمارے پاس آئے گا، اور مقبوضہ کشمیر کے نوجوان، میری بہن بھائی، ماں باپ، بزرگ، تمام کی جدوجہد ہے کہ کشمیر بنے گا، پاکستان کا نعرہ اس جگہ میں گونجے گا انشاءاللہ، اور گونج بھی رہا ہے، جس سے انڈیا کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں، ہم اور آپ آزاد خطے میں رہ رہے ہیں، وہ اس وقت ان کو پورا کنٹرول کیا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کی دلیری کی، ان کو میں شاباش دیتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جہاں کھڑے ہیں وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، جس سے انڈیا کو زیادہ بوکھلاہٹ ہوتی ہے. ان کی آرمی مثلا کمزور ہوتی ہے کہ یار ہم نے جتنا ان کے ساتھ ظلم کرنے تھے کر دیے، جن کے بچے غائب کروا دیے گئے، بزرگ غائب ہو گئے. آج بھی ہمیں نہیں دکھایا جاتا. دیکھیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے ٹی وی چینلز باقی ساری خبریں نشر کر دیتے ہیں لیکن کشمیر کی کوئی خبر نہیں کرتا. یونائٹڈ نیشن کہاں سویا ہوا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں کہ کشمیر کے کیا ہو رہا ہے. یعنی کشمیر میں انہوں نے جتنا زور لگانا تھا لگا لیا، لیکن کشمیری بہادر ہیں، بہادر رہیں گے انشاءاللہ، پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. نورین، جس طرح سردار صاحب نے بھی کہا، بنیادی حقوق سے محرومی خاص طور پر ان کو دور رکھا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد تنگ کرنے کی ایک کیفیت ہے
جو کہ کریٹ کی جا رہی ہے. اور یہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح یکے بعد دیگرے اس طرح کی کیمپینز وہاں چلائی جاتی ہیں کہ جس میں کشمیری بہن بھائیوں کو بہت مشکل صورتحال کا سامنا رہتا ہے. بیسک رائٹ سے محرومی, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ وہاں ولیج ڈیفنس گارڈز کی آڑ میں بھی کچھ ٹریننگز ایسی دی جا رہی ہیں جس میں RSS کے لوگ شامل ہیں باقاعدہ طور پر, اور کچھ نہ کچھ وہاں کیا جا رہا ہے. کل ہمارے ساتھ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس میں جو انڈین فورسز ہیں ان کو کہیں اور پاکستان کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, یہاں ولیج ڈیفنس گارڈ کے حوالے کر کے کشمیر. تو یہ ایک عجیب سی کھچڑی وہاں پک رہی ہے. کیا سمجھتی ہیں, گھبرایا ہوا اس طرح اس وقت بہت زیادہ انڈیا؟ دیکھیں, گھبراہٹ کا شکار تو بالکل ہیں. دیکھیں, ہم ایک جنگ لڑتے ہیں, ایک ہتھیار سے لڑی جاتی ہے اور ایک مائنڈ سیٹ سے لڑی جاتی ہے. اور جیسے ابھی سردار صاحب نے سمجھایا کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے کشمیری بھائی بہن بھائی, وہ ایک جدوجہد جو اپنے آباء و اجداد کی دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھتے آ رہے ہیں. برہان وانی کا کیس ہو یا اس کے بعد کی کتنی موومنٹس ہوں, اور ابھی جو ریسنٹ ہم نے جو ایک دیکھی کہ ایک اپر ہینڈ پاکستان کو ملا, تو ان کے بھی حوصلے اور جذبے اور ان کی امنگیں بلند ہو گئیں کہ اب شاید ہو سکتا ہے کہ اب ہمارا یہ حصہ جو ہم نے آزاد کشمیر ہے, اب ہمارا پورا جو ہے کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا. اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کی یوتھ جس کو ہم کہتے ہیں, جس کا انڈیا ایک بڑا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ وہ پرانی باتیں سب دفن ہو چکی ہیں اور جو نئی نوجوان نسل ہے وہ جنگ نہیں چاہتی, وہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن آپ دنیا بھر میں جائیں, جیسے ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, تو آکسفورڈ سے لے کے امریکہ تک وہاں پہ بھی اگر کشمیری بیٹھا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں ملتا ہے. اور یہ بات ان کو بہت عجیب لگتی ہے, باہر کے جتنے بھی امریکن ہوں یا UK کے لوگ ہوں, کہ بھائی آپ آزاد انڈیپینڈنٹ نہیں, آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو یہ ان کا جذبہ ہے. آپ نے بات کی RSS کی, RSS کی یہ جو فورس بنانے والی کہانی ہے نا, یہ 1980 سے بھی پہلے کی جاتی ہے, جب مودی خود RSS کے اسکاؤٹ ممبر ہوا کرتے تھے, جب وہ یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو یہ ایک بڑی حیرانگی اور ڈینجرس کن بات ہے کہ جو وقت وہ انہوں نے 92 میں بابری مسجد کو کرنے کے لیے جو موومنٹ چلائی تھی رام مندر کے لیے, اس میں بھی اسی طرح کی جنگیں اور اس طرح کی جو ایک پوری فوج تھی اس نے بڑا کردار ادا کیا تھا مسلمانوں کے خلاف. اور اب بھی ایسا لگتا ہے کہ جب بارڈر میں خطرہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی ایسی فوج کو تیار کرنا پڑے گا جو اس مائنڈ سیٹ کو بھی لڑے گا, اور ساتھ ساتھ جو ہیومن رائٹس کا آلریڈی سر نے بھی بتایا, وہ ساری کی ساری تو اتنی ڈیکیڈ ٹو ڈیکیڈ ہم نے دیکھا کہ چیزیں کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اس طرح کی ٹریجڈیز ہوتی ہیں, چاہے وہ پلوامہ میں ہو, چاہے وہ پہلگام میں ہو, جو چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ ٹورزم ہے, اگر کشتی چلانے والا ہے تو یہ بھی اگر وہ بند کر دیں گے تو کیا مطلب. صحیح کہتے ہیں سر کہ پورے میڈیا میں یہاں کی جو حقوق ہے, یعنی انسانی حقوق کی جو پاسداری, علم بردار, کہ ہم ڈیموکریٹو ہیں, سیکولر ہیں, تو مائنورٹیز ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ سکھ ہوں, چاہے وہ کشمیری ہوں, وہ ہر ایک کو ایک ہی طرح سے تول رہے ہیں اور ان کا جو مرضی دل چاہ رہا ہے وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, پوائنٹ ویل ٹیکن. ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں جی امتیاز وانی صاحب, لیڈر آف آل پارٹیز حریت کانفرنس. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس طرح بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت فعال ہیں. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ان کی BSF ٹرین کر رہی ہے VGDs کو, ساتھ ساتھ اس کے علاوہ پروٹیسٹ بھی کچھ سامنے آئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پلوامہ کے علاقے میں گندربال کا علاقہ ہے, وہاں بھی کچھ پروٹیسٹ سامنے آئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں عوام تو اس وقت بھرپور, کشمیری جو بہن بھائی ہیں وہ ان کی جدوجہد بھرپور طور پر جاری ہے, لیکن جو بنیادی حقوق ہیں ان سے محروم کرنے کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں, کیا یہ ایک تنگ کرنے کی کیفیت پھر سے کریٹ کی جا رہی ہے کہ پاکستان پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا جا سکے؟ دیکھیں, یہ جو پلوامہ میں احتجاج ہوا ہے, اسی طرح جو گاندربل میں احتجاج ہوا ہے, پلوامہ ہو یا گاندربل ہو یا سری نگر ہو یا کوئی بھی مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہو, وہاں پر تو جو ہے احتجاج روز بروز ہوتے رہے ہیں. تو آج بھی جو ہے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے نا احتجاج ہوا ہے, پانی پہ ہوا ہے, اور بجلی وہاں 12 گھنٹے نہیں دے رہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہر محکمے میں انہوں نے رکھے ہیں جو وہاں سے باہر سے لائے گئے ہندو آفیسر, وہ کام جو کشمیری کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے نہیں دیتے. آپ دیکھیں پلوامہ میں اس وقت جو ہے پورا جو عید کے دوران وہ کوڑا کرکٹ بنا ہوا ہے, وہاں پر لوگوں نے باہر نکلے, احتجاج کیا ہے کہ ہمیں وہاں پر بنیادی حقوق دیے جائے, مگر وہ حقوق ان کو نہیں دیے گئے. اسی طرح آپ دیکھیں گاندربل میں جو ہوا ہے, گاندربل میں جس طرح جو وہاں پر واقع ہوا ہے, اس طرح وہاں کے فنڈ جو ہے
وہ وہاں پر ان کو نہیں ملے جو مقبوضہ کشمیر کے عوام پہ خرچ کرنے. اور مودی حکومت دیکھیں آپ وہ ولولہ کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو ہم نے بہت بڑا ایک وہ دیا ہے, وہاں پر جو ان کو ایڈ دیا ہے, باقی چیزیں دی ہے, سہولتیں دی ہے, وہاں ایک چیز بھی جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو نہیں مل رہی ہے. اور مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آئے روز ہو رہا ہے. وہاں پر دیکھیں آپ لوگوں کو فیک انکاؤنٹر کے ذریعے شہید کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں 2025 میں ہمارے 4000 نوجوانوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے. وجہ یہی ہے وہ اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہماری کل جماعتی حریت کانفرنس کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس وقت تہاڑ جیل میں بند, جس میں شبیر شاہ صاحب ہے, یاسین ملک صاحب ہے, آسیہ اندرائیوی صاحبہ ہے, اسی طرح جو ہے نعیم خان صاحب ہے, اسی طرح بہت سارے ایسے قائدین ہیں جو اس وقت تہاڑ جیل میں ہیں. اور اس وقت جو ہے بہت سے ایسے لاکھوں نوجوان جو ہے بھارت کے مختلف جیلوں میں جو ہے اس وقت نظر بند ہے. وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام پہ جتنا بھی ظلم کرے بھارت, مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنے حق کے لیے تو جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ جدوجہد کرتے رہیں گے. دوسرا یہ ہے بھارت نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنا حق دیں گے. اقوام متحدہ میں قراردادیں ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہے 18 قراردادیں ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اپنا حق دیں گے. وہ حق کے لیے تو ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اور وہاں پر جو ہے آج ہی وہ رپورٹ آئی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو وہ سہولتیں نہیں دی جا رہی ہے. اور وہاں کے جو عوام میں جو اس لیے تنگ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ پاکستان کا نام نہیں. آپ دیکھیں حال ہی میں ایک ویلاگر نے وہاں پر جو ہے وہاں پر پھر رہے تھے, بچوں سے پوچھا جی آپ لوگ یہاں پر کس کرکٹ ٹیم کی حمایت کرتے, تو اس نے بیچارے سیدھا جواب دیا کہ ہم تو پاکستان کی حمایت کرتے ہو, پاکستانی ہماری ٹیم ہے اور پاکستان ہمارا ملک ہے. تو وہ حیران ہوگی اور پورا اس وقت سوشل میڈیا چھایا ہوا ہے. اسی طرح وہاں پر دیکھیں سوشل میڈیا پہ وہاں پر کوئی بات نہیں کر سکتا ہے, کوئی لائک کسی چیز پہ نہیں کر سکتا ہے, اسی وقت پبلک سیفٹی ایکٹ لگتا ہے. اسی طرح ہمارے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے فرم پرویز صاحب, وہ انسانی حقوق کے لیے اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہے, وہ اس وقت جیل میں بند ہے کئی سال سے. وجہ یہی ہے وہ انسانی حقوق کی بات کرتے تھے. اسی طرح ہمارے کئی صحافی ایسے جو کسی بات پہ کوئی معمولی سا یہی کوڑا کرکٹ والا وہاں پر اگر کوئی رپورٹ کرے تو اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. صحیح. وہاں تو بالکل بنیادی حقوق نہیں ہے مقبوضہ کشمیر. اچھا سر, میں تھوڑا سا نا سکھ کمیونٹی کو بھی ڈسکس کریں گے ہم یہاں پہ. جس طرح ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں وہ جو دہشت گردی انڈیا نے پھیلائی بھی ہے سکھوں کے حوالے سے, ہم نے دیکھا کہ سکھ برادری کو سپریس کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے. کینیڈا میں کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, پھر اس کے بعد آسٹریلیا نے بھی شکایت کی, بہت سارے ممالک نے شکایت کی کہ اس طرح جو دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز انڈیا کی ریگارڈنگ سکھ کمیونٹی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہیں دنیا کو. اب اپنے مقاصد کے لیے استعمال تو کر لیتا ہے, لیکن جب بات آتی ہے رائٹس کی تو انہیں یا تو مروا دیا جاتا ہے یا خاموش کر دیا جاتا ہے. سکھ کمیونٹی کی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک موومنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ طول پکڑتی جا رہی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں سکھ کمیونٹی کے اپنے جو انہوں نے تو ایک تو ریفرینڈم پورے جو دنیا ہے اس میں کروائے ہیں, وہ تو آزادی کے لیے اپنے تحریک کے لیے جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جو کینیڈا میں ہوا, باقی آپ نے بھی کہا, تو وہاں پر جو ہوا ان کے جو رہنماؤں کو قتل کیا گیا. اسی طرح سکھوں کے ساتھ بھارت نے 1947 سے لے کے آج تک ان پہ ظلم ہی کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1950 یا 1984 میں جو طرح گولڈن ٹیمپل میں سکھوں کو قتل عام کیا گیا. اسی طرح اپنے مفادات کے لیے انہوں نے بل کلنٹن کا دورہ 2000 میں مقبوضہ کشمیر کا تھا, انہوں نے 35 سکھوں کا کچھ دن پہلے اپریل میں ہی ایک ڈھل صاحب ہے ان کے سابقہ جو آرمی افسر ہے, اس نے یہ بیان دیا ہے کہ اس وقت جو ہے بی جے پی کی حکومت نے ان سکھوں 35 سکھوں کو چٹھی سنگھ پورہ میں قتل عام کیا. تو وجہ یہی تھا کہ بھارت جو ہے پاکستان پہ پھر نام دینا چاہتا ہے. یہ حال ہی میں دیکھیں نا جس طرح بھارت نے کوشش کی تھی پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کی, جب پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور ان کے سارے وہ منہ بند کر دیے, تو اس حوالے سے جب ان کو لگا کہ سکھ جو ہے پاکستان کی حمایت کر رہے تھے, انہوں نے سکھوں کی طرف میزائل پھینکی اور یہ کہا کہ یہ پاکستان کی طرف سے تھے. مگر سکھ بھی سمجھدار بالکل ڈیسیو کرنے کی کوشش کی واضح ہو گیا کہ یہ جو ہے بھارت نے خود کیا. تو وجہ یہی ہے کہ وہ سکھوں کو پاکستان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں, مگر سکھ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا محسن ہے اور دوست بھی ہے, اور اس وجہ سے جو ہے سکھ ہمیشہ پاکستان کو عزت کی. رائٹ سر, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. کمنگ بیک ٹو دی اسٹوڈیوز, سردار صاحب جس طرح ابھی وانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ
ابھی سکھوں کے خلاف ہم نے دیکھا کہ یہ جو مارکا پاکستان نے جیتا ہے، جنگ جو پاکستان نے جیتی ہے، بڑا منہ توڑ جواب دیا انڈیا کو. اس میں بھی دیکھا کہ انڈینز نے خود ہی، انڈین ملٹری نے سکھوں کے اوپر بھی بمبارمنٹ کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ میزائل بھی گرائے اور کہا جی پاکستان سے آ رہے ہیں، ریسیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن سکھ کمیونٹی کا جو نیریٹو نا وہ اس دفعہ بڑا پازیٹیو تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم پاکستان کے خلاف جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ اب ظلم کی جو ایک داستان وہ لکھ رہے تھے نا، وہ بہت زیادہ سامنے آ چکی ہے دنیا کے. جی بالکل. دیکھا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس وقت سکھوں کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں بڑے اچھے چل رہے ہیں. جی جی. اور اس کو جب یہ چیزیں نظر آ رہی تھی کہ ایک بڑی اسٹرانگ جو پوزیشن لی ہوئی ہے انڈیا میں، بالکل ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کے وزٹرز ہیں، سارے وہ آتے ہیں. جب آتے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں تو ان کو بڑا ویلکم کرتے ہیں، اور بڑا اچھا نیریٹو لے کے جاتے ہیں، اور بڑی جا کر پاکستان کی تعریف کرتے ہیں وہ. بالکل ایسے. تو انڈیا کو اصل میں یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی. اس نے یہ جو آپ کی بات 100%، ہم نے دوسری دن کہہ دیا تھا کہ یہ خود کر رہا ہے، خود کر کے پاکستان کے اوپر جاتا کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی، لیکن الحمدللہ کہ سکھ برادری بھی یہ چیز سمجھتی ہے کہ مین دہشت گرد کون ہے. صحیح. ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ موتی ایک دہشت گرد آدمی ہے، اس لیے انہیں پاکستان ہے، ہمیں اس وقت سکھوں سے کوئی خوف نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں جس طرح ان کی تحریک ہے، اس طرح انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک ہے، دونوں تحریکیں ملیں گی اور انشاءاللہ یہ انڈیا آپ کو کچھ وقت میں جو ہے نا بالکل آپ کو نسو نابود ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور میں ایک چیز آخری آپ کو بڑھانے کے اس میں تھا، میں نے ایک بات رہ گئی تھی مجھے بتانا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی کچھ لوگوں کے رابطے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں اتنا ظلم کہ کوئی ایک بیمار ہوتا ہے اس کی میڈیسن روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو اگر سٹوروں پہ میڈیسن جو کہ کسی جگہ میں انسانیت کے حقوق کے جو تنظیمیں ہیں، وہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سوئی ہوئی ہیں کہ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کے بچہ اگر ماں باپ کے سامنے تڑپتا ہے تو اس کے ساتھ انتقامی کارروائی یہ لی جاتی ہے کہ مسلمان ہے، اس کو جو ہے نا کشمیری ہے اور اس کو میڈیسن نہ دی جائے، ان کو کوئی سامان روکا جائے. آپ کو پتہ ہے ان کے چھوٹے چھوٹے، جیسا ہم نے بات کی، بہت ساری جو بیچارے دریاؤں کے اوپر اپنے کاروبار کرتے ہیں ان کو بند کر دیا گیا، ان کی کشتیاں روک دی گئی، جلایا گیا ان کے ساتھ جو ہے نا. یعنی کہ اتنی اذیت ہے کہ وہ پھر بھی، میں ان کو یقین مانے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستانی بہن بھائی ہمیشہ ان کشمیری بھائیوں کے لیے کھڑے رہتے ہیں. جب بھی کبھی احتجاج کی کال آئی، کچھ بھی ہوا، لوگوں نے بڑی تعداد میں جو ہے نا ان کے لیے نکلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں انشاءاللہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین آرمی ہے، دنیا کے بہترین بہادر قوم ہے. ایسا نہیں تھا، ہمیں لوگوں نے شاید انڈر اسٹیمیٹ کر لیا تھا کہ ہم نہیں ہیں، وہ ایک لمبا گیپ آ گیا تھا، لمبا گیپ. لیکن جو ہم ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں. میں آپ کو ایک بات ابھی کی بتا دوں، ابھی جب جنگ ہو رہی تھی وہاں پہ بارڈر پہ، تو ہمارے نوجوان جو تھے وہ سامنے آرمی ان کی تھی، اس طرف ہماری تھی، اور وہ وہاں پہ چھتوں پہ جو ہے نا پاکستانی ترانوں کے ساتھ اور مزے سے بڑے کھڑے تھے. ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ کوئی گولی آئے گی. نہیں، اس کشمیر کی بات کروں، آزاد کشمیر کی بات کروں. تو ہمیں یقین مانے کہ کوئی خوف نہیں ہے جنگ سے. ہمارا جیسا آدمی کہتا ہے ہم بھی چلیں گے جنگ لڑنے کے لیے، تو یہ اس کو خوف ہونا چاہیے، مودی کو ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ وقت آ گیا ہے کہ انڈیا کو ان ساری چیزوں کا سبق ملنے والا ہے. اب اگر انڈیا نے غلطی کی تو انشاءاللہ پھر وہ وقت بتائے گا. ابھی تو ہماری فوج تو پوری طرح حرکت میں آئی نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کے، دو میسج ہم نہیں بھولتے. ایک جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا جو ایک نعرہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان زندہ باد، اور دوسرا انہوں نے جو کشمیریوں کے لے کے ہمارا بلڈ ہے، جو وہ بلڈ ہے، جو ہمارا دل ہے، تو یہ دو لفظ جو ہے نا ہم نہیں بھولتے کشمیر کے. اور اسی لیے کشمیری لوگ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. جس طرح میرے بھائی کل وہ کشمیری جب بھی آزاد ہوں گے، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے نا. ہم نے کیا کسی پھر جا کے کسی غیر مذہب کے ساتھ وہ کرنا، ہم نے انشاءاللہ پاکستان سے علاج کرنا، اور پاکستان کے ساتھ مل کر یہ خطہ انشاءاللہ دنیا کے لیے سب سے بہترین خطہ ہوگا، امن پسند، اور پوری دنیا کے لیے ایک مثال قائم کرے گا انشاءاللہ. نورین، انٹرنیشنل کمیونٹی کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جس طرح بھی سردار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت بھی آ چکا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ڈیولپمنٹس ہوتی جا رہی ہیں. انٹرنیشنل خطے میں اگر بات کی جائے، پورے خطے میں اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ جو ایک سپریشن کی سٹیٹ تھی وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. پاکستان نے جس طرح جواب دیا، وی آر اے پیس لوننگ نیشن، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفینسو اپروچ رکھتے ہیں، اور اس دفعہ بھی ہم نے صرف جواب دیا، ہم نے اٹیک نہیں کیا، جس طرح سردار صاحب نے بھی کہا. انڈیا کو پتہ چل گیا، انفیکٹ دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ ہماری طاقت کیا ہے، ہم اپنی سوورینٹی کو کس طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. کشمیر کے ایشو پہ بھی اب آہستہ آہستہ دنیا ریئلائز کر رہی ہے. کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو لے کر؟ دیکھیں انٹرنیشنلی دا پرسیپشن دیٹ وی ہیڈ ارلیئر، ٹھیک ہے نا، ان کو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لابی کے ساتھ چلتا ہے. آپ کو یاد ہوگا آج بھی ایف اے ٹی ایف کا رزلٹ آیا ہے اور بڑی لابیز چل رہی ہوتی ہیں، ہم کتنے اس میں گرے لسٹ میں رہے، کوشش کی کہ ورلڈ بینک سے ہمیں وہ چیزیں نہ ملیں. تو لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ شاید انڈیا کا جو ایک 9/11 کے بعد سے خوف تھا نا کہ ہم نے جو پاکستان ہے اس کو تنہا کر دیا ہے، آئسولیشن کا شکار ہو گئے ہیں. پھر 2011 کا واقعہ، جو بھی واقعات ہوئے، اس کے بعد
ऐसा लगता था कि अब पाकिस्तान जो है मौशी तौर पे भी बहुत ज़्यादा बदहाल होता जा रहा है, प्लस हम दहशत गर्दी की जो भी कार्रवाइयाँ ये बलूचिस्तान में करते हैं, उनकी जितनी भी दखल अंदाजी होती है, तो वहाँ से हम इन चीज़ों को वो कर रहे हैं, ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इवन पाकिस्तान को हम जैसे कहें ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे वो USA हो, UK हो, बड़ी बड़ी जितनी भी वेस्टर्न पावर्स हैं, उनका भी यही परसेप्शन था कि इंडिया को ही हमें सपोर्ट करना है अगर समथिंग हैपन्स टू पाकिस्तान और मे बी इस कॉन्फ्लिक्टेड रीजन में कुछ होता है। बट उनको ये भूल गए कि हमारा आयरन क्लैड ब्रदर जो है हमारा चाइना, वो बहुत चीजों में आगे निकल चुका है, थोड़ा सा भूल पीछे रह गई थी। हाँ, ये चीजों में आगे निकल गया। और मुझे लगता है कि ये हमारी बहुत अच्छी ताकत थी कि जो हमने उसको एक टेस्ट के तौर पे भी दिखा दिया और उसके साथ साथ अपने मसल शो कर दिए कि भाई आप अब हमें ये मत समझें कि जो बैलेंस ऑफ पावर है खित्ते में उसमें इंडिया जो है बहुत ज्यादा हाई है, हम भी उतनी ही ताकत रखते हैं, बल्कि उससे और ज्यादा सुपीरियरिटी रखते हैं। हमने दिखा दिया। हाँ, एग्जैक्टली। इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके पूरे जितनी चीजें हैं, चाहे वो जेट के हवाले से बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हवाले से बात हो, तो सारे फ्रंट्स पे, हाँ, सारी चीज वेरीफाइड है, वेटेड है। उसमें इंडिया का बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगी नुकसान हुआ है। उनकी जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं या सिक्योरिटी सिचुएशन है वॉरफेयर के हवाले से, उस पर सवाल उठ रहे हैं। इवन उनके अपने घरों में सवाल उठ रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो ये क्यों किया और किस तरीके से किया कि विदाउट एनी प्लानिंग किया, और इससे हासिल क्या हुआ? हासिल क्या हुआ? बदनामी हुई। और एट दी एंड जब सीज फायर के लिए वो गए अमेरिका, और अमेरिका के उस कॉल पे वो आज तक इस चीज को डिनाई करते आ रहे हैं, तो आई थिंक स्टिल पाकिस्तान सुरखरू हुआ है एंड वी आर वेरी मच इनटू दैट पावर कि अगर आप आगे से कुछ करेंगे, और ये थ्रेट भी है कि अगर कश्मीर की बात भी आएगी तो हम ये भी ले सकते हैं आपसे, लेकिन वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू बी रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉज एंड बाउंड्रीज जो इंडिया नहीं करता। हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, हम नेगोशिएशन से बात करना चाहते हैं। और आप भी देखें आज तक जो है वो कभी भी मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आया, और अभी तक भी आप देखें जो हमें तन्हा कर रहे थे आज खुद तन्हा कर रहे हैं। कोई भी इंटरनेशनल ताकत हम देख रहे हैं साथ नहीं दे रही। एग्जैक्टली, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अच्छा बाबर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह अभी नौरीन ने भी कहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी हमने बात की। कमिंग बैक टू सिख कम्युनिटी बड़ी हमने देखा कि वहाँ हमेशा से एक अपने राइट्स की बात करती दिखाई देती है। अभी वानी साहब भी यही कह रहे थे कि उनको हम इस्तेमाल तो ये कर लेते हैं भारतीय जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, बाकी चीज़ें, लेकिन उनकी जब राइट्स की बारी आती है तो उनको सप्रेस किया जाता है। खालिस्तान की भी हमने देखा, और दीगर जो मूवमेंट्स वहाँ चल रही हैं, और बहुत सारी सिख कम्युनिटी अपने राइट्स की बात कर रही है, वो चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, लेकिन सप्रेस किया जाता है उन्हें। जिस तरह मुसलमानों के साथ हमने देखा हिंदू मुस्लिम फसादात क्रिएट किए जाते थे, यही मोदी और RSS की आइडियोलॉजी थी। आपको नहीं लगता कि इट्स हाई टाइम, दुनिया चूंकि अब इंडिया के साथ नहीं दे रही, आइसोलेशन का शिकार है भारत, तो उस पर कोई प्रेशर हो सकता है कि इन सारी मूवमेंट्स का ये कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकती है ये मूवमेंट्स इस सारी सिचुएशन से? देखें, जिस तरह से देखें सिख कम्युनिटी जो है वो दुनिया में बड़ी पावरफुल है जी, और पढ़े लिखे भी बहुत हैं, और दुनिया ने बड़ी एहतजाज भी करती है। बिल्कुल ऐसी है। मैं समझता हूँ कि उनके पास भी एक बड़ा ज़बरदस्त वक्त है कि वो ये चीज़ें मनवाएं, लेकिन आपकी वाली बात सही है कि उनको हर जगह इंडिया ने इस्तेमाल किया है। जी। उनसे ये सारे काम कराने के बाद उनको जो है ना पीछे से हट जाने, वो पीठ में छुरी घुपाने वाले काम है इंडिया वाले। तो मेरे ख्याल में सिख रहनुमा जो हैं उनको भी ये सोच लेना चाहिए कि ये कभी भी इंडिया हमारे ये मोदी और इनकी हुक्मरान हमारे नहीं बन सकते। तो बेहतर है कि वो अपनी इस तहरीक को तेज़ करें। और मैं समझता हूँ कि अगर सिखों को मैं एक मैसेज है मेरा कि अगर वो मकबूजा कश्मीर में किसी कार्रवाई में मुलव्वस हैं तो ना करें, इसलिए कि वो शायद कभी उनको मकबूजा कश्मीर के लोगों की ज़रूरत पड़ जाए, कभी हमारी ज़रूरत भी पड़ सकती है। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ऐसा नहीं है, पाकिस्तान तो दोस्तों का दोस्त है। आपने देखा होगा जिस तरह मैम ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। देखें क्या हमारे बलूचिस्तान में कौन दहशतगर्दी करता है हमें नहीं पता है, खुली किताब हमारे यहाँ सारी यहाँ कराची के अंदर जो दहशतगर्दी है वो किसने की हमें नहीं पता है, हमें सब पता है, लेकिन हमने खुद फेस किया, खुद लड़े, खुद पकड़े, खुद मारे। आपकी तरह हाँ आपकी तरह हम नहीं है कि खुद ही कराने के बाद कहो कि पाकिस्तान ने कर दिया है। भाई आपको तो पाकिस्तान एक टारगेटेड मिला हुआ था, आसान हल मिला था, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया को साथ लेके चला है। अब हमारे पास बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि वो वक्त नहीं है कि इनको हम किसी चीज़ में रिलीफ दें, खास करके इंडिया को, क्योंकि इन्होंने हमें मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये एक TV चैनल पे बैठा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं अपनी TV चैनल्स को मुबारकबाद भी कहता हूँ, पाकिस्तान के तमाम चैनल्स को प्लस PTV समेत जो है ना,
کہ انہوں نے کبھی جو جنگ کے دوران مثبت خبر دی وہ خبر نہیں دی کہ جس طرح انڈیا نے جو ہے نا ہم نے سنا فیک پروپیگنڈا کہ جی کراچی تباہ ہو چکا, اسلام آباد تباہ ہو چکا, لاہور کی بندرگاہ بھی تباہ کیا. میں اچھا میں تو کچھ دوست بھی سے فون پہ بات کریں تو مجھے دیکھیں ہمیں الحمدللہ جی جس طرح ہم اپنے مسلمان ہوتے ہیں اپنا ایمان پکا ہے, اسی طرح ہمیں پکا ہے کہ ہمارے فوج کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی, وہ انشاءاللہ جواب آنے پہ. تو میں مسکراتا تھا, دوستوں سے کہہ رہے تھے یار یہ کیا ہو گیا, دیکھیں پتہ نہیں ہم رات صبح ہوگا کیا. میں نے کہا یار وقت آئے گا بتائے گا آپ کو. میں نے کہا ہمیں 100% اپنی آرمی کے اور فوج پہ یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ اس قوم کا جو ہے نا مرائل بلند کریں گے. لیکن دیکھیں دو چیزیں آپ دیکھ لیں کہ وہ پھر بھی آج بھی جس طرح سے جو کچھ کرے جا رہے ہیں آج بھی ان کی میڈیا اسی طرح سے, لیکن دنیا میں وہ تنہا ہو چکے ہیں, دنیا نے ان کا مکرو چہرہ دیکھ لیا ہے. جن لوگوں کے پاس ہماری رپورٹ لے کے جاتے تھے جی کہ پاکستان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے, پاکستان کے پاس فلانا نہیں ہے, تو وہ کشمیر کی بات کرتا ہے. پاکستان کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ کی طرح نہیں ہے. پاکستان جب پھر مسلمان تو پھر مسلمان ہے, جب وہ دکھاتا ہے تو پھر دکھاتا ہے. لیکن جس طرح بات ہوئی پہلے بھی کہ یہ تو ہمارا ایک چھوٹا سا ٹیلر تھا, وہ بھی تو ہمارے ینگ پائلٹس گئے, آپ ایسے گھومنے پھرنے گئے تھے, وہ سارا کچھ کر گیا ہے. ابھی تو بہت سارے گئے نہیں ہیں. اور کشمیر لینا, میں آج آپ کے اس پروگرام پہ جاؤں, کشمیر لینا گھنٹوں کی بات ہے. صحیح بات ہے. صرف جو جس طرح ایک میم نے کہا کہ کچھ رول ہوتے ہیں, کچھ ریگولیشن ہوتی ہے, کچھ دنیا کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, وہ نہیں چل رہا لیکن ہم چل رہے ہیں. لیکن وقت آ رہا ہے کہ ہمیں بھی مجبور کر رہا ہے کہ شاید ہم پھر دنیا کی پرواہ نہ کریں, اور یہ سنتاس جو معاہدے ہیں, جو پانی ہے, اس کے اوپر اگر وہ یہ سمجھتا ہوگا تو اس کی بھول ہوگی, یہ بھول ہوگی انشاءاللہ اس کی. بالکل جی, بڑا کلیئر میسج ہے ہماری آرم فورسز کا, تو بڑا کلیئر ہے یہ اس کی بھول ہوگی. اور بچہ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا اس اپنے افواج کے ساتھ, تمام اداروں کے ساتھ, تمام لوگ اس چیز پہ یکجا ہیں کہ کشمیر کو ہم آزاد کرائیں, ہمیں لینا چاہیے. 1947 سے ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ ہم تو ابھی تو بہت تیز ہو گئے ہیں, لیکن 1947 سے ان کو ظلم کیا جاتا ہے. کہیں بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے, جو آدمی پاکستان کی بات وہاں کرتا ہے اس کو وہ اس کا نوٹ کرتے ہیں, اس کی جگہ پتہ ہر چیز, پھر اس کے ساتھ جو انتقامی کارروائی کی بالکل صحیح. لیکن اس کے باوجود ہی وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نورین, اسی طرح یہی ٹاپک میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا پوائنٹ. اگر انٹرنیشنل میڈیا کو تھوڑا سا ڈسکس کریں, ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ایک بہت زیادہ چینج دکھائی دیتا ہے. آج سے اس مارکے سے پہلے یعنی 10 مئی سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ وہ کشمیر کے بارے میں نہیں لکھتے تھے زیادہ, یا وہ ایک پرو انڈین نیریٹو دیتے تھے اخباروں میں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کشمیر وہ ریئلائز کر رہے ہیں یہ دہشت گردی جتنی انڈیا نے پھیلائی ہوئی ہے کشمیر میں, یا جس طرح کی دہشت گردانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے, وہ اب ریئلائز کرتے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں اس حوالے سے. یہ چینج آپ کیا سمجھتی ہیں آگے بڑھ کے کچھ اور امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں نا ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, یعنی کہ ہر قوم, ہر چاہے ویسٹرن پاور, چاہے امریکہ ہو, چاہے فرانس ہو, اور یہی لوگ ہیں جو کہ ایک بڑے کہتے ہیں نا یو این میں ان کا بڑا رسوخ ہے, چاہے برطانیہ ہو. تو جب ایکویشن بدل گئی اس ریجن کی, اس کانفلکٹڈ ریجن کی, آپ کو سب کو پتہ ہے ہم ہمیشہ سے یہ والا مسئلہ اس میں کیوں نہیں توجہ دیتے تھے, کیونکہ بھائی ان کی انڈیا کے ساتھ بہت سارے مراسم تھے, کیونکہ ہمارے چائنا کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں, تو یہ چیز ہمیشہ ان کو کھٹکتی ہے. لیکن جب بیلنس آف پاور ایکول ہو گئی, ایکویشن جو ان کے دماغ سے کہ بالکل ڈفرنٹ ہو گئی کہ بھائی آپ نے 5 سے 6 طیارے ان کے گرا دیے, اور جو کہ لیٹسٹ ورلڈ ٹیکنالوجی, وہ ابھی تک جس پہ غرور تھا ان کو, ہاں ہضم نہیں ہو پا رہی. مودی کی وہ سٹیٹمنٹ نہیں بھولتی, آپ کو یاد ہوگا پچھلے والے کانفلکٹ میں کہ رافیل ہوتے, میں ان کو مس کر رہا ہوں, رافیل ہوتے تو ہم بھرپور جواب دیتے, رافیل تو زمین بوس ہو گئے. تو دیکھیں اب جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یا ایکسپرٹس ہیں یا اینالسٹ ہیں, تو وہ بھی جانتا ہے کہ اگر اس موقع پہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر پاکستان سوچے کہ کشمیر حاصل کرنا چاہے تو وہ پوری پاور رکھتا ہے, اور اس نے وہ کر کے دکھا دیا. اور یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم نے صرف کوئی بیان بازی کی ہو یا ہم جذباتی ہو رہے ہوں, یہ ہم نے کر کے دکھا دیا ہے. اور یہ صرف جیسے سر نے کہا ٹریلر تھا, اگر یہ فل فلیش ہوگا تو ہم یہ بھی چیز کر سکتے ہیں. تو جب پلڑا بھاری ہوتا ہے تو ہر الائز اور الائنسز جو ہیں وہ پھر لوگوں کے ساتھ الگ ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں ایکویشن ویسے ہی بدل رہی ہے, اکنامکلی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہیں, کولڈ وار ایرا کی بات آ رہی ہے, بلاکس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ والا جو شفٹنگ پاور شفٹ ہو رہی ہے, تو اس میں ہر کوئی چاہے گا جہاں پاور شفٹ ہو رہی ہے ہم ان کے ساتھ الائنسز کریں. یہ جو وار تھی ایک ٹیسٹ کیس تھا, چائنا کے لیے بہت اچھے ایونیوز بھی آئے, رافیل کے سٹاک گر گئے. تو آپ سوچیں کہ جب اتنے چھوٹے چھوٹے ممالک یا اور بھی بڑے ممالک کہیں گے کہ بھائی ہمیں بھی وہی ویپنری چاہیے, ہمیں بھی وہی ٹریننگز چاہیے جو پاکستان آرمی جاتی ہے ملکوں میں اور اپنے پاور شوز دکھاتی ہے, ٹریننگ دیتی ہے. تو دیکھیں یہ ہوتے ہیں ملٹری تعلقات, اسٹریٹجک تعلقات. تو اس میں پاکستان کا تو اوبویسلی ہم اب چاہیں گے کہ ہم کس سے ملنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ اکنامکلی بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہے, اور انٹرنیشنلی اس کو کشمیر کو اس لیے فوکس کریں کہ دیکھیں جب یونائٹڈ اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ
एक बयान दे और बार बार बयान दे। आपको याद होगा 2016 से पहले ओबामा जब पहली बार आए तो वो पहली बार उन्होंने अपने कैंपेन को कश्मीर में शामिल किया और कश्मीर को कहा कि मैं कश्मीर का मसला हल करूंगा। ये सिर्फ एक जिमिक थी, इसलिए कि पाकिस्तानी वोटर्स को और जो मुसलमान वोटर्स हैं उनको मैं अपनी तरफ माइल करूं। बिल्कुल सही। लेकिन जब वो इलेक्ट हो गए तो उन्होंने ये बात खत्म कर दी। अब डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि वो दुनिया के अमन के सफीर हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया में जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसका सेहरा मेरे सर पर बने। 2 दिन पहले कहा भी है। एग्जैक्टली तो बार बार कश्मीर का नाम ले रहे हैं कि मैं इसको सॉल्व करूंगा। इन दोनों ममालिक के दरमियान जो इतनी जंगें हो चुकी हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके, इसको रिजॉल्व करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, हमें आपसे ट्रेड करना चाहिए, उन्हें एक दूसरे से ट्रेड करना चाहिए। तो आई थिंक एज आई सेड कि पावर शिफ्ट हो रही है, तो पावर शिफ्ट होने के साथ साथ अलायंसेस भी शिफ्ट हो रही हैं। जैसे अभी हम वही बात कर रहे थे कि इंडिया अब वो सपोर्ट सीख नहीं कर सकता जो पाकिस्तान ने माशाल्लाह अभी सिफारती मुहाज में जो बिलावल भुट्टो लेड डेलीगेशन है जो हासिल किया है, हमारी बात सुनी गई है और यूएन जो में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो ओहदे हैं उस पे हमें हेड भी बना दिया गया है, जहां उसकी ये ख्वाहिश थी कि हमें दहशतगर्द कंट्री करार दिया जाए, डिक्लेयर किया जाए। यूरोपियन यूनियन ने भी उसको नलिफाई किया है। एग्जैक्टली, ना सिर्फ नलिफाई किया है बल्कि उस कमेटी जिसमें हम इसकी रोकथाम कर सके, हमें उसका हेड और चेयरमैन बना दिया गया है। तो ये भी सफारती कामयाबियों पे कामयाबियां हैं। तो माशाल्लाह जैसे सर कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिकली भी इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिकली हमारी पावर शो हमने दिखा दी है, तो मसल्स एवरीबडी नोस। तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसका भी रवैया बदला है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, मैं फिर आऊंगा आप लोगों की तरफ। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं सरदार नजाकत साहब, समाजी रहनुमा हैं, एनालिस्ट हैं। सरदार साहब वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, चूंकि हम देख रहे हैं इस तरह की कुछ मशकूक एक्टिविटीज़ मकबूजा कश्मीर में जारी हैं, जिसमें हम देखते हैं VGDs को ट्रेन करना एक तरफ, जिसमें RSS के लोग भी शामिल हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनके बुनियादी हुकूक भी बिल्कुल उनको नहीं दिए जा रहे, उनके जो फंड्स एलोकेट करना था वो भी नहीं किया जा रहा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या समझते हैं ये इंडिकेटर्स किस तरफ जाते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है मकबूजा कश्मीर की, जिस तरह पाकिस्तान ने एक बड़ा मार्का मार के हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के अंदर बेनकाब किया है, उससे न कि सिर्फ पाकिस्तान वालों का बल्कि जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनका जो मोराल था वो बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ है। आपने देखा कि जब हमारी आर्म फोर्सेस ने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया और हिंदुस्तान के सियारे गिराए, उसके बाद मकबूजा कश्मीर के अंदर एक खुशी की लहर उठी और लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और लोगों ने कहा कि दिल दे पाकिस्तान और जान जान पाकिस्तान के नारे भी लगे। तो इस वक्त की सिचुएशन इस तरह है कि हिंदुस्तान किसी तरह से भी चाह रहा है कि कश्मीरियों का जो हौसला है, हिम्मत है, जो पाकिस्तान के साथ उनकी कमिटमेंट है, उसको डिफ्यूज करने के लिए हिंदुस्तान किसी न किसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है कि जाहिर है हिंदुस्तान को न कि सिर्फ ये जंग हारना पड़ी बल्कि इंटरनेशनल सतह पे पूरी दुनिया के ऊपर एक कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट के तौर पे सामने आया और अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी ये कहना पड़ा कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान दो एटमी कुव्वतों के दरमियान अगर जंग रोकनी है तो रियासत जम्मू कश्मीर का मसला हल करना जरूरी है। बिल्कुल सही। इससे हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा सुर्खी हुई है और ये मैं आपको बिल्कुल इस चीज पे कन्विंस्ड हूँ कि जब तक रियासत जम्मू कश्मीर के लोग आजाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाते, उनकी जो कमिटमेंट है वो हिंदुस्तान बेशक कुछ भी करता रहे। जो माजी के अंदर भी 35 और 5A और 370 को खत्म करके कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको खत्म किया गया, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कश्मीर के लोगों की पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट है वो एक लाजवाब कमिटमेंट है और इंशाल्लाह रियासत जम्मू कश्मीर की जो तहरीक है उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर हिंदुस्तान के चंगुल से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ हम थोड़ा सिख कम्युनिटी पर भी बात कर लेते हैं। उनके राइट्स जिस तरह हम देखते हैं कि एक तवील मुद्दत से वो भी एक मूवमेंट में हैं, फिर उसके बाद वो एंटी इंडिया नैरेटिव अब इख्तियार करते जा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इंडियन गवर्नमेंट से, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने बहुत बार अपनी बात करने की कोशिश की लेकिन उन्हें सप्रेस कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से भी, क्योंकि सिख कम्युनिटी में दौरान जब ये मार्का हो रहा था जिस पर पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है तो हम वहाँ से ये भी आवाज़ें आ रही थी कि सिख कम्युनिटी और ख़ासतौर पर जो साउथ रीजन है वो साथ नहीं दे रहा भारतीय गवर्नमेंट का। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि सिख कम्युनिटी का जो हिंदुस्तान के साथ उनके इश्यूज है, हिंदुस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है और खास करके जो बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है और मोदी
ہندوستان کے پرائم منسٹر انفارچونیٹلی بنے، اس وقت سے جو ہندوستان کے اندر جو سکھوں کی تحریک ہے خالصتان کی، اس نے زور پکڑا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کینیڈا کے اندر ہندوستان کی جو راہ نے جو سکھوں کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا اور ان کو وہاں پہ ان کا قتل عام کیا، اس سے پوری دنیا کے اندر یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو سکھ کمیونٹی ہے وہ کسی بھی صورت ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور ان کا ایک بہت ہی پاپولر نیریٹو ہے کہ ہم کسی صورت ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، وہ خالصتان کی بات کرتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں جب ہندوستان پاکستان کے درمیان کشیدگی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ نہ کہ صرف ہندوستان کا عام سکھ اور جو ہندوستان کے انٹلیکچوئل تھے، جو ان کے صحافی تھے، جو سکھ جن کا سکھ برادری سے تعلق تھا، ان کا نیریٹو اینٹی ہندوستان تھا اور اینٹی ٹیررسٹ تھا۔ بالکل سمجھتے ہیں کہ جو مودی وہ ہندوستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے اور اس کو وہ کسی طرح سے بھی سپورٹ نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگوں نے تو پوری دنیا کے اندر پاکستان کے ساتھ، ہندوستان کے اندر جو سکھ ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا، اور پاکستان نے بھی ہمیشہ جو سکھ کمیونٹی ہے جو کرتارپور بارڈر کے حوالے سے جو ہمیشہ پاکستان نے سکھ کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا، سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ڈیموکریسی کے اوپر بلیو کرتا ہے، اور جو ڈیموکریٹک جو رائٹس ہیں وہ سب کے ان کو رسپیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ سکھ کمیونٹی کسی طرح بھی ہندوستان کے اندر اس گورنمنٹ کے ساتھ اور ان حالات کے اندر کسی طرح کمفرٹ رہے گی۔ بالکل صحیح سردار صاحب، بہت شکریہ۔ سردار نزاکت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمنگ بیک ٹو دا اسٹوڈیو، سردار صاحب، سردار باور صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ سردار صاحب، جس طرح ابھی سردار صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایک تو دیکھیں نیریٹو کی جنگ ہے، وہ تو پاکستان جیت چکا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ملٹری فرنٹس پر وہ بھی پاکستان جیت چکا ہے، پاکستان نے دکھا دیا تمام تر جو فرنٹس ہیں اس وقت اس پہ انڈیا کو ہار کا سامنا ہے، اور بڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بڑی بدنامی بھی ہو رہی ہے، جس طرح ابھی نورین بھی کہہ رہی تھی کہ آئسولیشن کا شکار ہو گیا انڈیا۔ ہمیں چاہتا تھا آئسولیشن کا شکار کرنا، لیکن وہ خود ہو چکا ہے اس وقت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب ایک پریشر گروپ کریٹ کرتا ہے انڈیا کے اوپر، خاص طور پر اس کے پاس راستہ تو کوئی نہیں ہے بلکہ اس کے کہ وہ ٹیبل پہ بھی آئے، بات بھی کرے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی دوبارہ کرتا ہے تو وہ تو اس کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں انڈیا بالکل جس طرح وہ اپنے اندر جو تیاریاں کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں وہ اپنی عوام کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ وہ کرتا رہے بے شک، بیرون دنیا کو دکھا رہا ہوگا ہم یوں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 101 دفعہ پھر سوچے گا پاکستان کی طرف اب آنکھ ہٹاتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں اس وقت ہمارا جو مین ویژن ہے کہ ہم اپنے ملک کو مزید ترقی دیں، اس کو آگے لے چلیں، دنیا تک اس کی جو مکرو چہرہ ہے جس طرح پوچھ بھی رہا ہے اور مزید بھی پوچھا جائے، کیونکہ ہم نے بھی ابھی یہی چیزیں شروع کرنی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر وہ کوئی غلطی یا بیوقوفی کرے گا تو پھر آپ دیکھنا کہ اس کا ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ تو کچھ ہمارے بچے، میں نے آپ کو کہا کہ میں ایک بات اکثر کہتا رہتا ہوں، میں وہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے جب شاہین جب اڑتے ہیں تو وہ اللہ کے نام سے اڑتے ہیں، پھر ان کو جنت کے نظارے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ تو یہ جب اڑتے ہیں تو ان کو تو شمشاد گھاٹ نظر آتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، تو وہ ویسے ہی ڈر کے گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ ہمارا فیس کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا جو مرضی کر لے، پاکستان ہے بے شک، اور انشاءاللہ ہمیں اپنی افواج پہ، اپنے تمام لوگوں پہ بالکل بھروسہ ہے، 100% بھروسہ ہے کہ وہ کبھی بھی آخری وقت تک بھی انڈیا کو ہم کبھی پاکستان کی طرف جو ہے نا وہ موو نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح، کیونکہ پاکستان کی آرمی تو ہے ہی ہے، لیکن پاکستان کے پاس ایسی قوم موجود ہے کہ جو میں تو کہتا ہوں 25 کروڑ کے 25 کروڑ میں کہتا ہوں آپ یقین مانیں کہ اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ تو ظاہر فیلڈ میں ہوتے، لوگوں میں رجحان، لوگ تیار ہوتے تھے کہ بھائی ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ صحیح، اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنے لاکھ لوگ جمع ہو چکے تھے رضاکارانہ طور کے کام کرنے کے لیے۔ سیالکوٹ بارڈر پہ دیکھ لیں، ہر جگہ پہ جذبہ ہے۔ میرے نوجوانوں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، وہ تک کسی کو کوئی فیل نہیں، انڈیا ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ انڈیا نے صرف سوشل میڈیا کے طور پہ ایک جنگ لڑ رہا تھا ہم سے، ہمیں ہر جگہ پہ چلا جاتا تھا، جس طرح میں نے بھی کہا کہ دنیا میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ہماری جو جتنی بھی خامیاں تھیں ان کو بیان کر کے آگے آنا چاہتا۔ تو میں اس موقع پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صحیح معنوں میں دل سے بلاول بھٹو کو جو ہے نا بالکل جس طرح ایڈوکیسی کر رہے ہیں، جو بہترین اس وقت ینگ ہمارا لیڈر ہے، جس طرح وہ میدان میں آ رہا ہے، جس طرح اس نے پاکستان کے لیے بات چیت کی ہے، اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آصف علی زرداری کو مبارکباد دیتا ہوں، شہباز شریف کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام افواج کے سربراہوں کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ دیکھیں جب سب ایک پیج پہ رہتے ہیں تو ملک ترقی کرتا ہے، اور پھر جنگیں بھی ہم لڑ سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کچھ نادان دوست ایسے بھی ہیں
جنہیں آج بھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میرا ملک ہے. سر وہ انہی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. وہ انہی کی میں بتا دوں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یار یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں. میں اس بات پہ نہیں جانا چاہتا. کشمیر کا سودا تو آپ نے کیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے آج سارا کچھ, ورنہ اس سے پہلے گزری حکومت پاکستان میں آئی, لیکن کبھی کشمیر کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی کہ وہ جا کے انڈیا کے تھرڈ کلاس لوگ بھی جا کے وہاں پہ زمینیں خرید کے ان کو بے گھر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کشمیری قوم, اس کشمیر سے لے کے اس کشمیر تک ہمیشہ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. پہلے قربانی یہ دیں گے, بعد میں انشاءاللہ پاکستانی دیں گے انشاءاللہ. بالکل. میں ذرا, ہمارے ساتھ عبدالحمید لون صاحب بھی موجود ہیں, اینالسٹ ہیں. عبدال صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. الحمدللہ. وعلیکم السلام. سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جس طرح بنیادی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسک نیسیسٹیز, خاص طور پر ہم چونکہ ابھی بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں سے بھی کہ ان سے محروم رکھا جا رہا ہے, پھر خاص طور پر جو ان کے فنڈز ایلوکیشن تھے, پھر دیگر جو چیزیں تھیں کشمیری بہن بھائیوں کو, اس کو بھی نہیں دیا جا رہا, اور خاص طور ان کو بہت زیادہ اس وقت سپریشن کا بھی سامنا ہے. پھر بی جی ڈیز کو ٹرین کرنا, ڈیفنس گارڈز کو ٹرین کرنا بارڈر کے اوپر, جس میں RSS کے لوگ بھی شامل ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا ذرا روشنی ڈالیے گا اس پہ پوری سچویشن میں. جی پہلی بات تو یہ کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ بنیادی حقوق جو ہے ان سے محروم ہے, اقتصادی طور پہ بھی, معاشی طور پہ بھی, معاشرتی طور پہ بھی. انسانی حقوق میسر نہیں ہے. وہاں پر جو لوگ ہیں وہ انتہائی کرب میں ہیں, جہاں بھارتی فورسز کو ایسے اختیارات حاصل ہیں کہ وہ کسی کو بھی ماریں, کیل کریں, گرفتار کریں, تشدد کا نشانہ بنائیں, کسی جگہ وہ جواب دے نہیں ہے. ان کو استثنا ہے, لامحدود اختیارات ہیں. تو وہیں یہ کانفلکٹ پچھلے 78 ایئرز سے حل طلب ہے, جہاں یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں بھی موجود ہیں, اور جہاں آپ نے دیکھا چوتھی جنگ جو ہے وہ خوفناک جنگ ہونے سے جو ہے نا وہ رک گئی ہے. تو اس کا کارن جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کا حل نہ ہونا ہے. تو وہیں اگر آپ دیکھیں کانفلکٹ جو ہے جہاں پر لوگوں کے بنیادی حقوق طلب ہے, جہاں پر آئے روز انہیں ستایا جا رہا ہے, انہیں تنگ کیا جا رہا ہے, سزائیں دی جا رہی ہے اجتماعی طور پہ, یہ بھارتی فورسز وہاں آئے روز انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے. تو وہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو سچویشن ہے اب, جہاں ہندوستان یہ بیانیہ جو اس کا تھا کہ یہ میرا اٹوٹ انگ ہے, وہ آزاد کشمیر کی بات کرتا تھا, GB کی, لیکن دنیا نے اس کو یہ رد کر دیا. اس کا یہ بیانیہ یہ جعلی بیانیہ تھا, اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی, اور ایک مرتبہ پھر کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا. اب جہاں ڈونالڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں مسئلہ کشمیر کو حل کروں, میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ کشمیری عوام کو انصاف دیا جائے, کشمیری عوام کو وہ حق دیا جائے جو یونائٹڈ نیشنز نے 1948 میں ان کے ساتھ کیا تھا. اور ہندوستان بار بار وعدہ خلافیاں کرتا رہا, ہندوستان بار بار دھوکہ دیتا رہا دنیا کو, دھوکہ دہی اور وہی جھوٹی خبریں, پھر کشمیر کے حوالے سے ایک غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے. تو لیکن اب دنیا سمجھ چکی ہے کہ اس قضیے کو حل ہونا ہوگا. تو وہیں اگر آپ دیکھیں سیاسی لائن کے اوپر بھی جہاں آپ نے بات کی کہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں بے جرم بنا دی گئی ہے, انہیں بھارتی فورسز ٹارگٹ کر رہی ہے, شیلنگ ہو رہی ہے ان پہ, ان کی مال مویشیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے, ان کے جان و املاک کو وہاں پر خطرات لاحق ہے. تو یہ بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. تاہم وقت آ گیا کہ اب ہندوستان کو اس کا احتساب کیا جائے, اسے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے, جہاں ان کی فورسز وار کرائمز میں ملوث ہیں, جہاں وہ ماس ریپز میں ملوث ہیں, جہاں پر انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں میں ملوث ہے, اور اس کے حکمران جو ہے ان کی یہ سرپرستی میں ہو رہی ہے. یہ نریندر مودی کی سرپرستی میں سارا کچھ ہو رہا ہے, اور بیر بکریوں کی طرح سے جو ہے نا وہ کشمیریوں کو ہانکا جا رہا ہے. کوئی حقوق نہیں ہے, کوئی انہیں جو ہے نا میسر نہیں ہے انسانی حقوق. تو یہ صورتحال ہے. بالکل سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا اور ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بہت شکریہ. سردار صاحب تھینک یو سو مچ جوائننگ. نوریم چند آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اور جی جب ہم بات کرتے ہیں نا کشمیر کی, مقبوضہ جموں کشمیر کی, تو پاکستان کا جو بچہ ہے, جس طرح ہمارے معزز مہمانوں نے بھی کہا کہ وہ کشمیریوں کا, ان کا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے, ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور یہ موومنٹ جب تک کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن جائے گا, ہم جاری رہے گی. ہماری طرف سے ایک سین وائس اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی طرف سے ہمیشہ اٹھتی رہے گی. اور وقت آنے پر ڈیفینیٹلی پاکستان کا بچہ اپنا رائٹ جو ہے وہ لینا جانتا ہے. کس طرح ہماری سوورینٹی پر اگر بات آئی تو ہماری آرم فورسز نے, ہماری پاک افواج نے فور فرنٹ پر آ کر کس طرح انڈیا کو بتایا کہ ہم کون سی اہلیت رکھتے ہیں, اور جس طرح کی ہم اہلیت رکھتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال جی, آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ PTV نیوز, اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد.